السلام علیکم گریڈ 3 میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گرامر پڑھیں گے۔ یہ اردو گرامر کی آپ کی کتاب ہے اردو قواعد و انشاء، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا پہلا چیپٹر ہے قواعد، ٹھیک ہے۔ کسی بھی زبان کے پڑھنے لکھنے اور بولنے کے کچھ قاعدے اور طریقے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد۔ قواعد کس کی جمع ہے؟ قاعدہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ قواعد کس کی جمع ہے؟ قاعدہ کی جمع ہے۔ زبان کو صحیح طور پر سیکھنے کے لیے قواعد کا جاننا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پہلا ہمارا ٹاپک ہے حروف تہجی۔ ایسے حروف جن کو ملانے سے الفاظ بنتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ یہ حروف دراصل مختلف آوازوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ان حروف کی تعداد 52 ہے۔ بنیادی طور پر حروف تہجی الف تا یہ ہے کے بغیر 37 ہیں، یعنی کہ سمپل یہ جو لکھے ہوئے ہیں سادے بالکل یہ 37 ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس۔ اگر ان کے ساتھ ہے مل جائے گی تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 52 ہو جائیں گے۔ تو آگے ہے اردو زبان میں ان حروف کو مفرد یعنی کہ اکہری آواز والے حروف تہجی کہتے ہیں، مطلب کہ ان کی صرف اپنی آواز ہوتی ہے، ان کے ساتھ کسی اور کی آواز نہیں ملتی، ٹھیک ہے، صرف یہ اپنی آواز کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ تو اگلا پیج ہے ہمارا بھاری آواز والے حروف ہے کے ساتھ مل کر کل 15 حروف بنتے ہیں، مطلب کہ ایک تو ہمارے تھے کہ مفرد، ٹھیک ہے، سمپل۔ آگے ہیں کہ ان کے ساتھ ملا کر بنائے جاتے ہیں، ہے کے ساتھ ملا کر، تو ان حروف کو مرکب یعنی کہ بھاری آواز والے حروف کہتے ہیں۔ تو ان میں پہلا حرف ہے ہمارا بھ۔ بھ کیسے بنا؟ بے اور ہے کو ہم نے ملایا تو کیا بنا؟ بھ۔ پھ، تھ، ٹھ، ٹھیک ہے، یہ سارے اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ آگے ہے اس طرح مفرد اور مرکب حروف تہجی ملا کر 52 ہو جاتے ہیں۔ اردو کے سارے الفاظ انہی حروف کو ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے 52 کے 52 حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نوٹ ہے جس الف پر مد کی علامت ہو تو اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایسے الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں، یعنی کہ مد والا الف، اس کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے آج، آپ، یہ ہمارا الف ممدودہ میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جس الف پر مد کی علامت نہ ہو اسے کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، ایسے الف کو کیا کہتے ہیں؟ الف مکسورہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ارشد، اسکول، اس میں کیا ہے؟ سمپل الف ہے، اس کے اوپر مد کی علامت نہیں ہے، اس کی آواز جسٹ کیا نکلے گی؟ آ نہیں پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے مشق حل کرنی ہے۔ سوال ہے آپ کا مفرد و مرکب کا فرق لکھیں، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کا فرق لکھنا ہے یہاں پر۔ اور دوسرا سوال ہے الف ممدودہ اور الف مکسورہ کے 4 الفاظ تحریر کریں۔ یہ آپ کو مثالیں سامنے دی گئی ہیں، اسی طرح کہ آپ نے 2 مثالیں یہ ہیں، آپ نے اسی طرح کی 4 مثالیں لکھنی ہیں، الف ممدودہ کی اور الف مکسورہ کی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔